أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، تابعداری کرو۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم دیا جائے اس حکم کے مطابق چلنا، اس حکم کو ماننا اور اس حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ حکم کو مان لینا، حکم کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور جو حکم ملا اس حکم کو بجا لانا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اور جو بندہ اطاعت کرتا ہے اسے مطیع اور فرما بردار کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا ہے اور ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور ان کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو دوسرے مقام پر فرمایا کہ من یطع اللہ، کہ جس بندے نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ دونوں جہانوں کی سعادتیں، خوشیاں اس بندے کو مل گئیں، میسر آ گئیں۔ فقد فاز فوزا عظیما، کیونکہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے اور جاری و ساری ہے، اور ہم نے 12 ربیع الاول شریف کو میلاد کا جلوس بھی نکالا اور نبی کریم علیہ السلام کی ثناخوانی بھی کی۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے، محفل میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جمع ہو کر نا ایک جگہ پر۔ محفل میلاد کا مطلب اور مقصد بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ محفل میلاد جب ہم کہتے ہیں نا محفل میلاد، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جمع ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت ہے نا اس کے تذکرے کرنا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرنا، اور کریم آقا علیہ السلام کی جو زندگی تھی مکی اور مدنی زندگی، اس کو سننا اور سنانا محفل میلاد کہلاتا ہے۔ یہ ہے محفل میلاد۔ اور یقیناً یہ، اور پھر اس کے آخر کے اندر، یعنی جب ہم حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے ہم اس کو سنتے اور سناتے ہیں، تو آخر کے اندر ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں جی، جو شرکاء محفل ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بعض کا یہ نہیں بھی ہوتا، لیکن محفل میلاد اسی چیز کا نام ہے، بس اسی چیز کا نام ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں نا یہ باعث ثواب ہیں اور کار ثواب ہیں۔ کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، کھانا کھلانا بھی کسی کو کیا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے، تو یقیناً اس بندے کو جو کھانا کھلانے والا ہے نا اس کو ثواب ملے گا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جتنے بھی شرکاء ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی نعتیں سنتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے سنتے ہیں، معجزات کا ذکر سنتے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر سنتے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ حضور کی ولادت کا ذکر سننا اور نبی کریم کے معجزات کا ذکر یہ تو قرآن نے خود کیا ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سننا اور سنانا یقیناً باعث ثواب ہے. یہ ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے جلوس نکالنا, نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر کیا کرنا جی, جلوس نکالنا, اور شرکاء اس میں شریک ہوتے ہیں. اور نبی کریم اس میں بھی نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں, حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ولادت پاک کا ذکر کیا جاتا ہے, اور جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں, اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھی. ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل نبی کا امتی بنا کر دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا, اور ہمیں اس نبی علیہ السلام کا امتی رب نے بنایا کہ جو ساروں سے افضل ہے, ساروں سے برتر ہے, ساروں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اب یہ ہے محفل میلاد النبی اور جلوس. لیکن اس میں جو خرافات آ گئی ہیں, اس میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں, جس میں ہمارے نوجوان بھی ملوث ہیں, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پھر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہمارے بڑے بھی شریک ہو جاتے ہیں, اور جس کا محفل میلاد سے اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ خرافات کی جاتی ہیں, اور اس میں پھر بندہ ثواب نہیں ملتا اس کو. ایسے بعض غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں, اور غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ بندہ سن کر افسوس کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے تھے ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, اور ہمیں منع کر کے گئے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم وہی کام اس دن کرتے ہیں کہ جس دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اور جس دن کو ہم میلاد کا دن کہتے ہیں, حضور کی ولادت کا دن کہتے ہیں, اور جشن عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اور اسی دن ہم ایسے غیر شرعی کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں, اور ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں, اگر قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. ان کاموں میں کیا ہے, رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جلوس نکالا, اور رات کو پھر گلیاں سجانا ایک طرح سے ٹھیک ہے اور ایک طرح سے ٹھیک نہیں بھی ہے. اگر آپ گلیاں سجا کر رات سے روک کر گلیاں سجا رہی ہیں کہ آنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, جانے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, گزرنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, تو معاف کرنا کہ آپ یہ بالکل بھی صحیح نہیں کر رہے. کسی کو تکلیف پہنچا کر یہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا. میرے آقا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات تھی, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مشکلات کو رفع کرنے کے لیے آئے تھے. اور میرے حضور نے خود فرمایا تھا کہ جو بندہ راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹائے گا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. تو میرے آقا تو کانٹے ہٹانے کے لیے آئے تھے, رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آئے تھے. اور ہم کیسے میلادی ہیں, پھر ہم کس طریقے سے میلاد اور جلوس کے اندر خوشی کا اظہار, یا خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں کہ رکاوٹیں اور راستے بند کر کے پھر ہم کہہ کے ہم نہیں, یہ نہیں. ہم نے میلاد بھی منانا ہے اس طریقے سے منانا ہے کہ جس طرح میرے آقا کی چاہت تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے تذکرے اس طریقے سے کرنے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کیے, لیکن اس طریقے سے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کیا, اس طریقے سے لوگوں کو غیر شرعی کاموں کے ارتکاب کی طرف نہیں ابھارا. اب اس کے بعد یہ پہاڑیوں والا سلسلہ بالکل ناجائز ہے. اب میں نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ تم لوگوں نے قطعاً ایسا کام اب نہیں کرنا. پہاڑیاں کیا ضرورت ہے اس کی, کیا حاجت ہے. پھر پہاڑیاں بناتے اس کے اندر عجیب و غریب مخلوق رکھتے ہیں, اور پھر اس کے اندر بت پرواز کا جانور رکھے جاتے ہیں. نہیں, اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ یہ خوشی کا اظہار ہے, یہ خرافات کے اندر داخل ہے, اور یہ غیر شرعی کام ہے جو ہم کرتے ہیں. سب سے بڑی پریشانی کی بات اور غیر شرعی کام, پھر رات کے وقت جو نوجوان پھر عورتیں باہر نکلتی ہیں, نوجوان بچیاں باہر نکلتی ہیں, پھر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, اور پھر اس سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے میلاد النبی کا کوئی تعلق, کوئی عالم دین, کوئی مفتی, کوئی مبلغ, کوئی مدرس اہل سنت و جماعت قطعاً ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, نہ اس کا دفاع کرتے ہیں, اور حوصلہ افزائی کرتے نہیں, حوصلہ شکنی کرتے ہیں اس کی.
کوئی اجازت نہیں ہے عورتوں کو باہر نکلنے کی. اور پھر بے پردگی ہوتی ہے, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. اور مجھے یہ کئی بندوں نے بتایا مجھے کہ رات کو میں تو اس رات کو باہر نکلتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور لیکن ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ہم نے نبھانی ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دن وہ کام کرتے جس میرے آقا نے منع کیا تھا ان کاموں سے تم نہیں. پھر مرد و عورت کا اختلاط ہے, مرد و زن کا اختلاط ہے, پھر بے پردگی ہے. اور بے پردگی کے اندر پھر نوجوان بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے وہ جو نکلے ہوتے ہیں رات کو نوجوان, وہ نیک پارسا پرہیز متقی ہوتی ہیں, نہیں وہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ استغفر اللہ. تو یہ تو اس کو میلاد کا نام ہی نہیں دینا, یہ میلاد کی توہین ہے ایک طرح سے کہ ہم اس کو میلاد, نہیں کوئی میلاد نہیں ہے. یہ میلاد میں نے وہ بتایا کہ میلاد یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا, حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا مل بیٹھ کر, کریم آقا علیہ السلام کی معجزات کا ذکر کرنا, حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا, اور نبی کریم علیہ السلام کی مدنی مکی زندگی کو جو حضور نے گزاری حالات وہ بیان کرنا, اور آخر کے اندر لنگر اور لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ میلاد ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا رات کے وقت, اس سے نہ تو اس سے میلاد کا کوئی تعلق ہے, نہ جلوس سے اس سے کوئی تعلق ہے, نہ میلاد النبی سے اس کا کوئی تعلق ہے. ہم اس کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی نہیں کرتے. سارے اہل سنت و جماعت کے علماء, مفتیان کرام, مبلغین, مدرسین, خطباء حضرات, ائمہ حضرات ساری اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے. مت سمجھے کوئی یہ بنا کر پہاڑیاں بنا کر اور مرد و عورت کا اختلاط ہوگا ثواب ملے گا, نہیں ثواب نہیں ہے. یہ غلط کام ہے. بس محفل میلاد, حضور کے میلاد کی محفل کے اندر آئیں, اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں. پھر نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر. کیا حضور کی یہ خوشی کا اظہار ہے, اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے نماز. میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ہم نے نماز کا خیال نہیں رکھا, نماز پڑھی نہیں, اور یہ خوشی نہیں. ہم میلاد مناتے ہیں, لیکن میلاد اس طریقے سے منائیں گے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سننے کے کتنی پر, یہ جو بڑے ہیں نا ہمارے گھر کے بڑے احباب حضرات, ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹوں پر نظر رکھیں, اور جو اپنے زیر حکم, زیر کفالت, زیر تربیت بچے بچیاں جو ہیں ان کو اس رات قطعاً منع کرے, بالکل تم نے باہر جانا نہیں ہے, کیونکہ یہ اس سے کوئی جلوس کا تعلق نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو عورت بن سور کر باہر جائے, بے پردگی کے عالم کے اندر باہر جائے, اور وہ جتنے قدم اٹھاتی ہے نا, جتنے قدم چل کر جاتی ہے, اتنے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس پر ہوتی ہے. حدیث پاک ہے, جتنے قدم بے پردگی کے عالم کے اندر اٹھائے گی, باہر نکلے گی, اور آقا نے فرمایا کہ جتنے قدم اٹھائے گی اور چلے گی, اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے, اس کے رسول کی بھی اس پر لعنت ہے, اور تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے. اور پھر اس کے ساتھ خامند کو بھی میرے آقا نے فرمایا, خامند کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے بے پردہ ہو کر, یاد رکھیں, بن سور کر بے پردہ ہو کر باہر نکلے, اور اس کا خاوند اس پر راضی ہو, اور اس کو منع نہ کرے, اس کو روکے نہیں, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے قدم وہ چلے گی نا, اتنے جہنم کے اندر اپنے شوہر کے لیے مکان تعمیر کرے گی. اپنے شوہر کے جتنے قدم چل کر جائے گی, اتنے ہی جہنم کے اندر اپنے شوہر کے لیے مکان تعمیر کرے گی. اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر اگلی جو بات بتائی نا, وہ اس سے بھی پریشان کن ہے, جو گھر کے بڑے ہیں, جو گھر کے سربراہ ہیں, جو گھر کے اندر جو فرما روا ہے, تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ روکا جائے ان کو. میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے نے اللہ پاک ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا, فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس عورت کو لے جاؤ جہنم کے اندر پھینکو. اور جب فرشتے اس کو لے کر جانے لگیں گے نا, مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے. رب فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی کہ اے میرے مالک, میرے باپ کو بھی بلایا جائے, میرے باپ کو بلوایا جائے. اللہ پاک اس کے باپ کو بلوائے گا, پھر پوچھے گا کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی اللہ کے بارگاہ کے اندر, مالک یہ میرا باپ ہے,
میں اس کے زیر تربیت تھی، میں اس کے زیر تسلط تھی اور میں زیر حکم تھی اس کے. اگر یہ مجھے روکتا تو میں رک سکتی تھی. اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ مجھے روکے. اس نے مجھے روکا نہیں، میں رک نہیں سکی. مالک یہ میرا باپ، میں اس کے حکم کے تابع تھی، اس نے مجھے روکا نہیں. رب فرمائے گا کہ اس عورت کو بھی لو اور اس کے باپ کو بھی لو، دونوں کو جہنم کے اندر پھینک دو. فرشتے لے جانے لگیں گے. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مالک میرے شوہر کو بلوایا جائے، میرے شوہر کو بلوایا جائے. اللہ پاک اس کے شوہر کو بلوائے گا. پھر وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا شوہر تھا، یہ طلاق کی دھمکی دے کر مجھ سے جو کام کروانا چاہتا وہ کروا سکتا تھا. طلاق کی دھمکی، اس کے پاس ایسی دھمکی تھی کہ میں ہر کام کرنے پر مجبور ہو جاتی، لیکن اس نے بھی مجھے بے پردگی سے منع نہیں کیا. اس نے بھی مجھے باہر جانے سے بے پردہ منع نہیں کیا، اور اس نے بھی مجھے جہنم سے بچایا نہیں ہے. اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ مجھے روکتا، مجھے ٹوکتا، مجھے منع کرتا تو میں ایک دن رک جاتی. اللہ فرمائے گا کہ اس عورت کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے شوہر کو بھی لو، تینوں کو جہنم کے اندر پھینک دو. پھر عرض کرے گی کہ مالک میرے بیٹے کو بلوایا جائے. اب اللہ پاک اس کے بیٹے کو بلوائے گا. اس کے بیٹے کو جب بلوائے گا عورت عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا بیٹا ایسا تھا کہ میرے اندر تو نے اس کے لیے وہ ممتا رکھی تھی، وہ محبت رکھی تھی، وہ پیار رکھا تھا کہ یہ ہر بات مجھ سے منوا لیتا تھا. ضد کرتا تھا تو مجھے جتنی بھی مشکل اٹھانی پڑتی اس کی خواہش کو پوری کرتی، اور جو چیز مانگتا وہ عطا کرتی، اس کو دیتی. یہ بیٹا مجھے اگر منع کرتا تو میں کیا ہو جاتی؟ منع ہو جاتی. میرے بیٹے نے بھی مجھے منع نہیں کیا. مالک فرمائے گا کہ اس عورت کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے شوہر کو بھی لو، اس کے بیٹے کو بھی لو، اور چاروں کو جہنم کے اندر پھینک دو. اب پھر عرض کرے گی کہ مالک میرے بھائی کو بھی بلوایا جائے. کتنے مرد ہو گئے؟ شوہر، بھائی، باپ، بیٹا، 4 مرد. بھائی کو بلوایا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، یہ مجھ سے جو کام چاہتا وہ کروا سکتا تھا. جس چیز سے روکتا اس سے میں منع ہو جاتی، اور جس چیز سے یہ منع کرتا میں کبھی اس کو ٹچ نہیں کرتی. اس کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ مجھ کو روکتا، مجھ کو ٹوکتا، مجھے پردے کی تلقین کرتا، اور مجھے کہتا کہ بہن تو نے پردہ کر کے باہر جانا ہے، بلا حاجت باہر نہیں جانا، بلا زور تو نے باہر نہیں جانا، کوئی بھی معاملہ ہو تو نے باہر نہیں جانا، ہم بیٹھے ہوئے، جو چیز تو چاہیے ہمیں بتا. مالک لیکن اس نے مجھے ہر کام سے روکا، لیکن مجھے اس کام سے نہیں روکا. اب مالک فرمائے گا کہ اس کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے بیٹے کو بھی لو، اس کے بھائی کو بھی لو، اس کے خاوند کو بھی لو، اور 5 کو جہنم کے اندر پھینک دو. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو کل قیامت والے دن جہنم کے اندر لے کر جائے گی. تو آج ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے تو پھر اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ہمارے چھٹکارا اس وقت ہوگا، اور رحمت اس وقت ملیں گی جب اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اسی طریقے سے زندگی کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا دیا جی؟ حکم دیا. یہ رات کو نکلنا، اس بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے لوگوں نے کہا جی آپ بتائیں. میں نے کہا ہم بتائیں گے، ذمہ داری. پچھلے سال بھی ان کو بتایا، اب بھی ہم بتائیں گے، ہم بتاتے چلے جائیں گے. عمل کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ میلاد نہیں ہے. میلاد وہ ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری سکھائے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری، تابع داری کے اوپر بندے کو راضی کرے، ابھار لے، اور میلاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو. وہ اصل میلاد ہے. حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، اس پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ کبھی بھی اب دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے جو غیر اور پھر غیر اس کی وجہ سے، یعنی عوام، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہماری عوام غلط کام کرتی ہے، پھر علماء کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. علماء پھر آپ کی باتوں کا جواب دیتے کہ ہم تو اس کو قطعاً ڈیفینڈ کرتے ہی نہیں ہیں، بالکل بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے جو غیر شرعی کام ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وہ مقام عطا کیا، یقین جانے کہ ہمیں اپنے مقام کا ہی نہیں پتا، ہمیں اپنی فضیلت کا ہی نہیں پتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو رتبہ دیا، امت محمدیہ کو جو فضیلت عطا کی،
ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کر دی. فضیلت اللہ تبارک اتنی بڑی عطا کر دی, ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا نے جب فرمایا نا کہ جو میرا فرما بردار ہے وہ جنت کے اندر جائے گا, اور دوسرا جس نے میری نہ مانی وہ جہنم کے اندر جلے گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر کون جائے گا, جہنم کے اندر کون جائے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری نہ مانی وہ جہنم کے اندر جائے گا. جس نے, اب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانیں اور رسول اللہ کی نہ مانیں تو یہ کیا پیار محبت ہے؟ نہیں, رسول اللہ کو بھی ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز کو ماننے کا حکم دیا اس کو بھی ماننا ہے, اس کو بھی ماننا ہے. یہ ہے اصل محبت اور یہ ہے اطاعت اور فرما برداری. ہمیں جو مقام ملا نا, یقیناً کسی کو نہیں ملا, لیکن ہمیں اپنے مقام کی پہچان نہیں ہے, اپنے رتبے کی پہچان نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم سے کوئی افضل ہے, ہم سے کوئی افضل ہے؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میرے آقا سے پوچھ رہے ہیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں تم سے بھی افضل ہیں تم. اور یہ فضیلت جو ہے نا, فضیلت آپ کو بتاؤں یہ جزوی فضیلت ہے, کلی نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں تم سے افضل ہوں گے. کلی طور پر تو صحابہ سب سے افضل ہے. کیا ہے؟ مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی علیہ السلام کا مرتبہ, پھر اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام, صحابہ صدیق اکبر, صحابہ کرام, کوئی ساری مخلوق, کتب, اوتاد, غوث سارے مل جائیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کلی فضیلت تو صحابہ کو ہے, لیکن جزوی فضیلت میرے آقا نے فرمایا, ہاں تم سے بھی افضل ہیں. آج کی یا رسول اللہ ہم سے افضل کون ہے, ہم سے افضل کون ہے؟ تو آپ رتبہ دیکھیں, کتنا رتبہ, کتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, ہاں تم سے بھی افضل ہیں. آقا کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, بن دیکھے میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے. وہ بن دیکھے میرے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے, معجزات نہیں دیکھے ہوں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میرا دیدار نہیں کیا ہوگا, بس سنا ہوگا اور سن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں گے. اور کن کے بارے میں تھا؟ وہ بعد والوں کے بارے میں ہی تھا نا. اور پھر اس سے بڑی بات, میرے آقا نے نا اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ ہم بتاؤ, ہمیں اپنی فضیلت کا نہیں پتا, مقام کا نہیں پتا, ہمیں مقام اونچا مل گیا, لیکن ہمارے اعمال ایسے, ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام سے گر جائیں, نیچے کنویں کے اندر چلے جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے. ارے مقام سنو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ سب سے اعلیٰ ایمان, افضل ایمان, عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ایمان, اعلیٰ ایمان, عجیب تر ایمان ہمیں لگتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ہے, انبیاء علیہ السلام کا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ ان پر تو ہر وقت اللہ کی وحی نازل ہوتی رہتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے پاس آتے رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اندر رہتے ہیں. ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہوگا؟ لہٰذا ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے میرے آقا نے پوچھا, بتاؤ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا, یہ ملائکہ کا, فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب تر ہو سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہوگا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے قرب کے اندر رہتے ہیں, اللہ کے انوار و تجلیات کے اندر رہتے ہیں, اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا, خواہشات ان کے اندر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اندر ہم وقت فرشتے رہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہو سکتا, عجیب تر ایمان کسی اور کا ہے. پھر میرے آقا نے پوچھا, اور کون ہے؟ کہنے لگے, یا رسول اللہ پھر اس کے بعد ملائکہ, انبیاء کے بعد سب سے افضل ایمان پھر ہمیں جو لگتا ہے نا, صحابہ نے بتایا, یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان ہے, ہمارا. صحابی اپنے بارے میں کہنے لگے, میرے آقا نے بتایا کہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا, کیا تم نے میرے جلوے نہیں دیکھے؟
اب میری زلفیں نہیں دیکھی, میری پیاری پیاری آنکھیں نہیں دیکھی, تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے انگلی سے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, تم نے نہ دیکھا میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا, تمہیں نے دیکھا نا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. ارے تمہارے سامنے تو میرے سارے معجزات تھے, میرے حسن تھا, میری زلفیں تھی اور میری پیاری پیاری آنکھیں تھی. تم نے دیکھا کہ میں نے اتنے سارے معجزات تمہارے سامنے بیان کر دیے, دکھا دیے, تم نے دیکھا نہیں. ابو جہل کنکریاں لے کر آیا, اس نے کہا کہ یہ بتائیں کیا چیز ہے. میں نے کہا میں تو بتا ہی دوں گا, یہ خود بتا دے جو مٹھی کے اندر ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکری نے میرا کلمہ پڑھا, تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور کون ایمان لے کر آئے گا. آقا نے فرمایا نہیں, تمہارا ایمان بھی افضل نہیں ہے, اعلیٰ عجیب تر نہیں ہے, نہ ملائکہ کا عجیب تر, نہ انبیاء کا عجیب تر, نہ صحابہ کا عجیب تر. اب میرے آقا نے پوچھا بتاؤ اور کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کہنے یا رسول اللہ اب ہمارا علم جواب دے گیا, ہمارا علم کیا ہو گیا, اب جواب دے گیا. ہمیں نہیں پتا کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ خود ہی بتائیں کہ عجیب تر ایمان کن کا ہے, اعلیٰ ایمان کن کا ہے. تو میرے آقا نے پھر بتایا اے میرے صحابہ سنو, عجیب تر ایمان ان کا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے, اور دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے ہی میری نعتیں پڑھتے ہوں گے, اور دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے میرے جھنڈے لے کر میرے میلاد کی خوشی بھی کرتے ہوں گے, اور دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہوں گے. یہ مقام ہمیں عطا کیا. میرے آقا نے پھر صحابہ کرام کو بتایا صحابہ تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا وآمن بی, اور میرے اوپر ایمان لائے. ایک دفعہ فرمایا ایک دفعہ مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے. میرے آقا نے فرمایا کہ پھر 7 دفعہ مبارک ہو. 7 دفعہ آقا کن کو؟ میرے آقا نے فرمایا 7 دفعہ مبارک ان کو ہو جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے ہی میرے کلمہ پڑھتے ہوں گے. 7 دفعہ مبارک میرے آقا نے ہمیں دی ہے, ہمیں دی ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہوا بن دیکھے حضور کا کلمہ پڑھا, بن دیکھے حضور سے محبت کی, بن دیکھے میرے کریم آقا علیہ السلام کے نعرے لگائے. اب اتنا مقام جو ہمیں حضور عطا کریں اور غیر شرعی کام کر کے میلاد والے دن اس مقام سے اپنے آپ کو نیچے گرانے والی بات ہے, اس مقام کو ختم کرنے کی بات ہے جو میرے آقا نے ہمیں منصب عطا کر دیا. میلاد والے دن غیر شرعی کام کرتے ہوئے مرد و زن کے اختلاط ہو, اور پھر بے پردگی کے عالم کے اندر ہماری بچیاں باہر نکلیں اور نوجوان پیچھے لگیں, تو اس مقام سے خود کو گرانے والی بات ہے. اپنے مقام کو پہچانے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرے, حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں, حضور کی نعتیں پڑھتے رہیں, غیر شرعی کام نہ خود کرے اور کسی کو دیکھے روک سکتے تو اسے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں ہوگا, آج ہوگا تو حضور کا میلاد سچا میلاد ہوگا. حضور کا بن دیکھے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے, اور حضور علیہ السلام اتنا مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں. وہ ایک شخص کے بارے میں آتا نا کہ میرے آقا علیہ السلام کے آگے آگے طواف کر رہا ہے اور یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا ورد کر رہا ہے, میرے حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے, پیچھے پیچھے. آقا علیہ السلام وہ جو پڑھتا نا یا کریمو, اب میرے آقا بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں یا کریمو. اس نے پلٹ کر دیکھا کہ جو میں پڑھتا ہوں وہی پڑھتے ہیں, وہی برابر. پھر اس نے طواف شروع کر دیا. اب وہ کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام اس کے پیچھے کیونکہ وہ اتنے انہماک سے, اتنے شوق سے اور اتنی دل لگی سے یا کریمو پڑھ رہا تھا, میرے حضور کو پسند آ گیا. اب حضور اس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اب وہ دیکھتا ہے حضور کو لیکن پھر پڑھ جا رہا ہے. اب وہ پڑھتا ہے یا کریمو, پیچھے آقا بھی پڑھتے ہیں یا کریمو, وہ پڑھتا ہے یا کریمو, حضور بھی پڑھتے ہیں یا کریمو. آخر کار وہ مڑ گیا اور مڑ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کا چہرہ اتنا سونا نہ ہوتا, آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے, آپ میری نقل کر رہے ہیں نا, تو میں آپ کی شکایت جا کر اپنے نبی سے کرتا. لیکن آپ اتنے سونے ہیں, آپ اتنے حسین و جمیل ہیں, آپ اتنے خوبصورت ہیں, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ جا کر اپنے نبی سے تیری شکایت کروں. میرے آقا نے اسے پوچھا کہ تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟
तूने अपने नबी को देखा? कहने लगा मैंने देखा नहीं है। फिर तूने कलमा पढ़ा है? कैसे पढ़ा है? उन्होंने कहा मैंने बिन देखे अपने महबूब का कलमा पढ़ा है, बिन देखे हुजूर से मोहब्बत किया है, बिन देखे अपने नबी का दीवाना हूं, बिन देखे अपने नबी का आशिक हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि इस बंदे ने मुझे देखा नहीं हुआ, नबी को पहचानता नहीं है। मुस्लिम अहमद बिन हंबल के अंदर है कि वो करीम आका अलैहिस्सलाम से उसने जब कहा ना कि मैं बिन देखे ही अपने महबूब से प्यार करता हूं, मेरे आका ने बताया फिर तुझे मुबारक हो कि मैं तेरा नबी तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। बस फिर तो वो बेखुद नहीं हो गया, फिर आंखों से आंसू रवा हो कि कह रहा मेरी इतनी किस्मत कि मेरे महबूब मेरे पीछे आए और मैं आगे आगे चलूं और मेरे महबूब वही पढ़े जो मैं पढ़ूं। कह रहे मैं इतनी किस्मत, वो हैरान रह गया, बेखुद हो गया और हुजूर के कदमों में गिर गया, मेरे आका के कदमों को बोसे देता रहा, बोसे देता रहा और अपनी किस्मत पर नाज करता रहा कि यार मेरी इतनी किस्मत कि मेरे महबूब मेरे पीछे चले और जहां करीमा मैं पढ़ूं मेरे महबूब पढ़े। बस गिर गया, बेखुद हो गया और जितनी चाहत थी, जितनी ख्वाहिश थी, मेरे हुजूर के कदमों को बोसा देता रहा। हुजूर ने उठाया और जब उठाया जिब्रील अमीन आ गए, आकर अर्ज करने लगे कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे के बारे में फरमाता है कि अल्लाह पाक इस बंदे का क़यामत में हिसाब लेगा। आका